جنس سجاد حیدر یلدرم کا افسانہ ہے۔ اس افسانے کے کردار ہیں، ایک لڑکی ہے جس کا نام سلمہ ہے، غیاث الدین اس کے میاں ہیں، اور دردانہ ملازمہ ہے جو ان کے گھر میں کام کرتی ہے۔ تھیم کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد میاں بیوی جو ہوتے ہیں جی ان کی عام طور پر نیچر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی جو ہوتی ہے وہ عذاب بن جاتی ہے۔ عذاب اس صورت میں بنتی ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت، ان کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو سجاد حیدر یلدرم نے صحبت ناجنس میں ایسے ہی دو کرداروں کا تعارف کروایا ہے، جس میں میاں بیوی جو ہیں ان کی عادات و اطوار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اچھا، یہ مکتبی ٹیکنیک میں لکھا گیا افسانہ ہے، یعنی ایک خط کی صورت میں یہ افسانہ لکھا گیا ہے، اور اس افسانے میں جو شادی ہوئی ہے لڑکی کی جس مرد سے، اس کی عادات، اطوار اور پسند و ناپسند اس لڑکی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنے شوہر کی عادات سے بہت تنگ ہے اور اس کی زندگی ایک طرح کے عذاب میں گزر رہی ہے۔ ان عادات کے بارے میں وہ اپنے خاندان والوں سے بھی ذکر نہیں کر سکتی، تو ان کے بارے میں وہ بات کرتی ہے اپنی ایک سہیلی سے۔ تو یہ پورا خط جو ہے ایک یعنی خط کی صورت میں لکھا گیا افسانہ ہے۔ اس میں وہ اپنے میاں کی حرکات جو ہے اس کے بارے میں اپنی سہیلی کو بتاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس پریشانی سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس خط کا آغاز بڑے جو ہے تجسس والے انداز میں ہوتا ہے۔ پہلے وہ میاں اور اپنے بارے میں بتاتی ہے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی سہیلی کو میاں کی عادات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب لڑکی ماڈرن طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اسے موسیقی، وہ بھی جدید موسیقی اور جدید کی بھی اعلیٰ ترین قسم یعنی مغربی موسیقی پسند ہے، اور اس نے باقاعدہ اس کی تربیت لے رکھی ہے، یعنی پیانو وغیرہ وہ بجا سکتی ہے، جبکہ میاں ہندوستانی کلاسیکل پرانی وہ ٹھمریاں اور وہ چیزیں سنتا ہے۔ تو جب وہ ایک دوسرے کو اپنی پسند کی چیزیں سنواتے ہیں تو اس دوران جو وہ ایک دوسرے کو تاثرات دیتے ہیں وہ عجیب اثر ڈالتے ہیں پڑھنے پر، کہ لڑکی جو ہے وہ جب انگلش میوزک اپنے میاں کو سنواتی ہے تو اول تو وہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے، یا پھر وہ اس کو بدلے میں وہ مداری لال یا امانت کو سناتا ہے۔ لڑکی جو ہوتی ہے وہ نستعلیق مزاج کی ہوتی ہے اور اس نے فارسی زبان باقاعدہ سیکھ رکھی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں فارسی میں بات کرنا تہذیب میں آتا ہے۔ جبکہ میاں جو ہے اس کو فارسی میں بات کرنا ناپسند ہے۔ جب وہ اپنی ملازمہ سے فارسی میں بات کرتی ہے تو میاں شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ میاں چونکہ کلاسیکی ادب کا پسند کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اس کی بیوی گھر میں اردو بولے، وہ بھی لکھنوی طرز کا اردو۔ میاں کو اردو کا ادب پسند ہے، بیوی کو انگریزی ادب پسند ہے۔ اس بات پر بھی بگاڑ ہوتا ہے گھر میں، غرض کے گھر میں ایسے لگتا ہے کہ دو مخالف قطبین ہیں جو ایک دوسرے کے پاس کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور اگر ایک دوسرے کے پاس آئیں گے تو ٹکراؤ کا عمل شدید ہوگا۔ جتنا ان دونوں قطبین کو ایک دوسرے کے پاس لایا جاتا ہے اتنا ہی ان میں دوری ہوتی ہے۔ تو یہ افسانہ صحبت ناجنس کو ظاہر کرتا ہے کہ جس جنس سے آپ کا مزاج ہی نہیں ملتا اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے۔ میاں کا نام غیاث الدین اور جو بیوی ہے اس کا نام سلمہ ہے، اور اس کی جو خط کا انداز ہے وہ کافی درد مندانہ ہے، جس میں وہ اپنی سہیلی سے بات کرتی ہے۔ جی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم سر، آپ موجود ہیں؟ گرامر میں ہمارا ہے مثبت فعل، مثبت یعنی پازیٹیو، یعنی ایسا فعل
جس میں کسی کام کے ہونے کا ثبوت پایا جائے. یعنی وہ فعل جو ہے جب ہم اسے دیکھیں تو وہ ظاہر کرے کہ کوئی کام ابھی ابھی واقع ہوا ہے یا اس کے ہونے کا وہ ثبوت دے. جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، میں نے کتاب پڑھی ہے. یعنی اس میں اثبات پایا گیا ہے اس کام کا کہ کھانا وہ کھا چکا ہے، اس نے کتاب پڑھی ہے. تو مثبت فعل میں کام کا ثبوت ملتا ہے کہ کام واقع ہوا ہے. دوسری قسم ہے منفی فعل. منفی فعل جس میں کام نہ کرنے کا ثبوت پایا جائے. یعنی میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے کتاب نہیں پڑھی. خواجہ میر درد کا ایک خوبصورت سا شعر لکھا ہوا ہے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے. اب دیکھیں، نہ جائیو، نہ جانا، تو یہ منفی فعل ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہاں جانا یا اس طرف جانا تو یہ مثبت فعل ہے. مثبت اثبات پایا جائے اور منفی فعل میں اثبات یا ثبوت نہ پایا جائے. تو یہ فعل کی دو اقسام ہیں، کام کے ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے. اگلی چیز ہے ہماری المیہ یا ٹریجڈی. اب المیہ یا ٹریجڈی وہ ڈرامہ ہے جس میں ایسے دردناک واقعات ہوں کہ اس کا انجام المیہ یا حزنیہ ہو. تو وہ ڈرامہ جس میں پیش کیے جانے والے واقعات یا حادثات اتنے دردناک ہوں کہ اس کے انجام کو المیہ یا حزنیہ کر دیں تو ٹریجڈی یا المیہ کہلائے گا. یا ایسی تمثیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا انجام حسرتناک یا المناک ہو، ٹریجڈی کہلائے گی. جیسے زہر عشق. زہر عشق ایک مثنوی ہے، اس میں عشق کی داستان بیان کی گئی ہے. سوداگر کی بیٹی کا عشق بیان کیا گیا ہے شاعر کے ساتھ، اور اس کا انجام المیہ اس لحاظ سے ہے کہ جب اس مثنوی کو پڑھتے ہیں اور وہ جب زہر کھا لیتی ہے اور مر جاتی ہے تو اس کا انجام المناک ہے. اسی طرح امتیاز علی تاج کی انارکلی، کہ اس میں المیہ ہے انارکلی کا یا اکبر کا، یہ جس کا بھی سمجھیں. شیکسپیئر کا ہیملیٹ. صنعت تضمین. تضمین سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے شاعر کے مصرے پر اپنا مصرع لگانا ہے. یعنی ایک مصرع دوسرے شاعر نے لکھا ہے، دوسرا مصرع آپ نے لکھنا ہے، اور اس طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ دونوں مصرے مل کر ایک مکمل شعر بنا دیں. اب تضمین کی پہچان یہ ہے کہ تضمین میں جو دوسرا مصرع آپ کسی دوسرے استاد کا لیتے ہیں، دوسرے شاعر کا لیتے ہیں، اس کو واوین میں لکھا جاتا ہے. جیسے غالب اپنا بھی عقیدہ بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو متقدے میر نہیں. دیکھیں دونوں سائڈوں پہ واوین ہیں. یا ریختے کے تمہیں استاد نہیں غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں میر بھی تھا. لیکن اس میں تضمین نہیں ہے، یہ تضمین ہے جس کے دونوں طرف واوین ہے. تضمین کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے. جیسے وہ اصل شہود و شاہد، مشہود ایک ہے، غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا. یعنی اس میں مضمون بھی بدل دیا، لیکن تضمین میں دوسرے شاعر کا مشہور مصرع اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں. جی مس میمونہ. جی میں بھی اسی صنعت تضمین کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہی تھی. تو آپ نے جی پھر 2-3 شعر اور بھی سنا دیے. میرے ذہن میں بھی اس کے شعر تھے. جی سنائیں سنائیں. یہ سید محمد جعفری کا ایک شعر ہے. کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. اور ایک اور شعر بھی ان کا ہی ہے، سید محمد جعفری کا. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے.
ویری گڈ. اچھا یہ تضمین جو ہے نا یہ لفظ زمن سے نکلا ہے. زمن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ طے میں رکھنا، یعنی اس تضمین میں ہم طے میں رکھتے ہیں کسی دوسرے شاعر کے مصرے کو اور اسی ردیف و قوافی کی پابندی کے ساتھ ہم مزید مصرے یا ایک مصرع لگا دیتے ہیں یا پیش مصرع لگا دیتے ہیں تو یہ تضمین کہلاتا ہے. اور اس کی پہچان جیسے ابھی میں نے بتائی ہے کہ واویان میں یہ ہوتا ہے. اس کو یعنی پہچان کرنے کے لیے آپ یہ لکھیں، لفظی معنی کے لحاظ سے ذہن میں رکھیں کہ یہ زمن سے نکلا ہے، کہ آپ نے زمن میں مصرع لیا کسی دوسرے شاعر کا. مثالیں انہوں نے کافی ساری آپ کو بتا دی ہیں، میں نے بھی بتا دی ہیں، اور مزاحیہ تضمین بھی کی جاتی ہے. جی میمونہ آپ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم، اقبال نے بھی جو ہے نا غالب کے ایک شعر کی تضمین کی تھی، اور شعر کی بھی، جو جس کا مصرع تھا نا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. جی بالکل دست دشوار سنائیں. ہے کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو اس کی جو تضمین تھی وہ اقبال نے اس طرح سے کی تھی: تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں، تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ویری گڈ. اچھا تضمین مثلث کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے، مخمس کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے. آگے ہے سلیم اختر سر آ چکے ہیں کہ نہیں؟ ایک منٹ دیکھ جی. آیت آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم، میں بھی ایک غالب کی میں نے کی تھی پیروڈی. 2 شعر سناؤں غزل کے اگر اجازت ہو؟ بالکل بالکل. کہ وہ غزل ہے نا کہ میں نے کی تھی: گول گول پراٹھوں کے ہم نہیں قائل، مصوری ہی نہ کی تو خوب روح کیا ہے، جلی ہے روٹیاں سالن بھی جل گیا ہوگا، الٹتے ہو جو برتن جستجو کیا ہے، تمہاری جلدی پہ جلائی کلائی بھی اپنی، ہماری روٹیوں کے آگے یہ فار یو کیا ہے. فار یو ہمارے پاس ہوٹل ہے، میں نے اپنے میاں کے لیے لکھی تھی یہ غزل. میں مجھے 2 ہی کام مشکل لگتے تھے: پی پی ایس سی کی تیاری اور گول روٹیاں بنانا. روٹیاں تو میں کبھی نہیں بنا سکتی، پر پیپر اب میں پاس کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سر آ چکے ہیں میرے خیال میں. سر آپ آ چکے ہیں نا؟ جی. مغل بادشاہ شاہ جہان کا دور حیات جو ہے وہ 1592 سے 1666 تک پھیلا ہوا ہے. جی سر آپ کھانسی کی آواز سے تو لگ رہا ہے کہ سر آ چکے ہیں. جی سر کنٹینیو کریں. ایک لمحے کو میں سمجھی تھی کہ تو آیا ہے، در پہ آئے دستک ہوئے ہیں. کی شرارت تھی. ایک لمحے کو آپ سمجھیے کہ سر آیا ہے. آئے ہوئے ہیں، ان کا مائک بھی آن ہے، شاید کی آواز کا شرارت. پرابلم ہے. اور ویسے بھی سلیم اختر جو ہے میں سر کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں کروا سکتا. ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل دیتے ہیں، اسی لیے چپ کر گئی. جی میم بالکل ایسا ہی ہے. کیا میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی سر بالکل آ رہی ہے. ایسا نیٹ ورک کا ایشو بنا ہوا تھا آج. میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ جی سر بالکل کلیئر جی آواز ہے آپ. ہیلو. جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ نے مجھے لگ رہا ہے اپنا اسپیکر آن نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اور آج ہم نے اقسام پڑھنی ہے. آپ تک آ رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے یار آج؟
جی سر آواز بالکل کلیئر ہے. سر آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. آ جائے گی، بس 1 منٹ آنے لگی ہے. کلیئر ہے سر کی آواز بالکل. تھوڑا سا ویٹ کریں. ایک دفعہ سر نے لیفٹ کر دیا ہے، دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں. میں پڑھا بھی دوں گی تو پھر وہ مطمئن نہیں ہوں گے، بس اس لیے چپ ہوں میں. یہ عبد الحادی آپ کا 2 دفعہ مائک آف کیا ہے میں نے، اب بالکل میوٹ کر دینا ہے میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر بالکل کلیئر ہے، آپ کنٹینیو کریں. آپ یہی سلائیڈ لینے دوں کہ اگلی کروں؟ جی میڈم صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بالکل سر پہنچ رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے فاعل اور اسم فاعل کا فرق پڑھنا ہے. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. جیسے علی خط لکھتا ہے تو علی اسم فاعل ہے، خط مفعول ہے اور لکھنا اس کا فعل ہے. لیکن اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل ہوتا ہے جو کسی مصدر سے بنتا ہے. جیسے لکھنا سے لکھنے والا، دیکھنا سے دیکھنے والا، سننا سے سننے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، رونا سے رونے والا. تو ایسا فاعل جو کسی مصدر سے بنے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. کسی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور ایسا فاعل جو کسی مصدر سے بنے اسے اسم فاعل کہتے ہیں. میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی سر بالکل کلیئر ہے.
اچھا جی، اس کے بعد ہے اسم فاعل کی اقسام پڑھنی ہے ہم نے آج. پہلی قسم ہے اسم فاعل مفرد. اسم فاعل مفرد میں اسم مفرد کی صورت میں ہوتا ہے، واحد کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن وہ معنی جمع کے دیتا ہے. فاعل واحد، لفظ واحد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کے دیتا ہے. جیسے ظالم، ظلم کرنے والا، یہ ظالم اسم فاعل ہے. یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پریویس پیپر میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے. تو ظالم گرامر کے لحاظ سے اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل کی پہلی قسم مفرد ہے. عالم، قاتل، حاکم، ڈاکو، چور، صابر، رزاق، یہ سارے اسم فاعل کی پہلی قسم اسم مفرد ہیں. تو آج ہم نے پڑھا کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اگر فاعل کسی مصدر سے بنے تو اسے اسم فاعل کہتے ہیں. مصدر جیسے لکھنا، پڑھنا، بولنا، چلنا، ان سے اگر کوئی فاعل بنے، لکھنے والا، چلنے والا، بولنے والا، فاعل کہتے ہیں. اسم فاعل کی مزید قسمیں ہیں، جن میں سے قسم تھی اسم فاعل مفرد، جس میں کام کرنے والا اسم ہے وہ واحد لفظ کے دیتا ہے. جیسے ڈاکو، لفظ تو ایک ہے لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ جمع کے ہوتے ہیں. ظالم، چور، صابر. جی مس میمونہ، یہ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ جی سر، آپ کی آواز میں نے بالکل کیا کہا؟ کلیئر. سر میں بتا دوں پھر اچھا، یہ آپ کی آواز ذرا کٹ کٹ. ہاں جی، آپ بتا دیں، ذرا آپ بتا دیں. اسم فاعل کسی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور ایسا فاعل جو کسی مصدر سے بنے اسے اسم فاعل کہتے ہیں. اسم فاعل کی اقسام میں ہم پڑھ رہے ہیں اسم فاعل مفرد. اسم فاعل مفرد واحد کی صورت میں ہوتا ہے لیکن وہ معنی جو ہے جمع کے دیتا ہے. یعنی لفظ جو ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے اور اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ جمع کے ہوتے ہیں. جیسے ظالم، ظلم کرنے والا. اب ظالم جو ہے وہ اسم فاعل ہے لیکن یہ معنی جمع کے دیتا ہے. عالم، قاتل، حاکم، ڈاکو، چور، صابر، رزاق، یہ اسم فاعل کی پہلی قسم اسم مفرد ہیں لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ جمع کے ہیں. جی نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ فعل کیا ہوتا ہے، فعل کی اقسام یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھ لی تھی. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فعل دو قسم کا ہوتا ہے، مثبت اور منفی. مثبت فعل جس میں کسی کام کے ہونے کا ثبوت پایا جائے، جیسے اسلم نے کھانا کھا لیا ہے، علی نے کتاب پڑھ لی ہے، تو یہ مثبت فعل کہلاتا ہے. منفی فعل وہ فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا ثبوت پایا جائے. خواجہ میر درد کا ایک مشہور شعر ہے. خواجہ میر درد سے یاد آیا کہ خواجہ میر درد اردو کے پہلے صوفی شاعر ہیں، اور یہ جو امام اثر نے تنقیدی کتاب لکھی ہے، دراصل یہ تقابلی تنقید پر مشتمل ہے، کاشف الحقائق. اس میں انہوں نے، اس کی 2 جلدیں ہیں، 1898 یا 7 میں غالباً انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. تو اس میں انہوں نے میر اور غالب کی غزلیات کا درد سے موازنہ کیا ہے.
شاید فیس بک پہ کسی نے سوال پوچھا اور بچی نے پھر مجھ سے پوچھا، سمن نے غالباً. تو غالب اور میر کی جو غزلیات ہے ان کا موازنہ درد سے کیا گیا. یوں سمجھیں کہ یہ بھی صوفی تھے، شاعر بھی تھے، صوفی بھی تھے اور مولوی بھی تھے، تو اس لیے یہ درد کے بغیر تو آگے چل ہی نہیں سکتے تھے نا. تو درد کی غزلیات کا موازنہ غالب اور میر کی غزلیات کے ساتھ کیا. تو انہوں نے کاشف الحقائق میں غالب کو لاریب غزل گو کہا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ نقائص سے پاک اللہ کی ذات ہے، پھر انہوں نے کہا کہ غالب کی غزل بھی لاریب غزل ہے. تو درد کا ایک شعر ہے کہ جس میں منفی فعل استعمال ہوا ہے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو یہ نا جو ہے منفی فعل کو ظاہر کر رہا ہے. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ تر دامن ہونا اس کے کیا معنی ہے، یا دامن تر ہونا؟ گناہگار ہونا. سر گناہگار گناہگار ہونا. جی بالکل، گناہگار ہونا. تر دامنی کا مطلب ہے گناہگار ہونا. اچھا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اردو ادب میں شیخ کس چیز کی علامت ہے؟ ظاہر اور باطن میں تضاد. ظاہر اور باطن میں تضاد. جی، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو اس کو پھر وہ شیخ کی علامت سے ظاہر کیا گیا. جی میڈم صاحبہ نیکسٹ سلائیڈ کیجئے گا. جی میڈم صاحبہ نیکسٹ سلائیڈ آن کیجئے گا. جی، المیہ یا ٹریجڈی، المیہ یا ٹریجڈی کسے کہتے ہیں؟ المیہ یا ٹریجڈی کا تصور سب سے پہلے یونان میں پیش کیا گیا، اور سب سے پہلے المیہ کا تصور ارسطو نے پیش کیا تھا، اور ارسطو نے اپنی کتاب پوئٹکس میں پیش کیا تھا، اور پوئٹکس کا اردو ترجمہ بوتیکا کے نام سے عزیز احمد نے کیا تھا. تو تصور المیہ یا جس کو ٹریجڈی کہتے ہیں یہ ارسطو نے پیش کیا، یونان سے ان کا تعلق تھا، اور دنیا ادب میں تنقید پر جو پہلی کتاب پوئٹکس لکھی گئی تھی اس میں انہوں نے المیہ کا تصور پیش کیا. تو ایسا ڈرامہ جس میں پیش کی جانے والی کہانی کا انجام دردناک ہو، یا جس میں پیش کیے جانے والے واقعات دردناک ہوں، تو اس ڈرامے کو المیہ ڈرامہ کہا جاتا ہے. المیہ ڈرامہ وہ ڈرامہ کہ جس میں کہانی کا انجام بڑا دردناک ہو، جس میں ہیروین کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا ہیرو مر جاتا ہو. تو ایسے ڈرامے جیسے اردو کی بدنام زمانہ جو مثنوی ہے زہر عشق، جسے نواب مرزا شوق نے لکھا تھا، وہ بھی المیہ ہے. امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ انارکلی، وہ بھی المیہ ہے. شیکسپیئر کا لکھا ہوا ڈرامہ ہیملیٹ، وہ بھی المیہ ہے. اس کے بعد ہے صنعت تضمین. صنعت تضمین کا تعلق علم بدیع سے ہے.
کلام میں یعنی اپنے کلام میں کسی دوسرے شاعر کا مصرع یا پورا شعر درج کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ تضمین کا لفظ ضمن سے نکلا ہے، ضمن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گرا لگانا۔ تو اپنے کلام میں کسی دوسرے شاعر کا کلام، اس کا کوئی مصرع یا اس کا پورا شعر اپنے کلام میں گرا لگانا، اس کو اصطلاح میں تضمین کہا جاتا ہے۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، یہ شعر غلط لکھا ہوا ہے۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، اب بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ دراصل ناسخ کا مصرع تھا جو کہ ایک غالب نے استعمال کیا۔ اردو میں سب سے زیادہ تضمین کا استعمال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ جی مس میمونہ صاحب آگے ذرا پڑھیں، آپ ریڈ کرتے جائیں، میں ذرا سمجھاتا جاؤں گا۔ جی سر۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کا دور حیات 1592 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے اور 1666 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ جی شہاب الدین محمد شاہ نہیں، شہاب الدین محمد ان کا اصل نام تھا۔ شاہ جہاں کا اصل نام شہاب الدین محمد تھا۔ شاہ جہاں انہوں نے اپنے لیے لقب استعمال کیا۔ ان کو تاریخ میں خرم خان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مغلیہ سلطنت کے 5ویں حکمران تھے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ مغلیہ خاندان دراصل تیموری خاندان تھا۔ یہ جو تیمور بادشاہ تھا، جس کو تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، اس کا جو بیٹا تھا مرزا محمد شیخ، اس کا جو بیٹا تھا مرزا محمد شیخ ثانی، اس کا جو بیٹا تھا ظہیر الدین بابر، اس کا جو بیٹا تھا نصیر ہمایوں، یہ اسی طرح اگر چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک جو سلسلہ نسب چلتا ہے اس میں 44 بادشاہ آتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں جو مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی 1526 میں ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی، تو یہ جو شاہ جہاں تھے یہ 5ویں مغل بادشاہ تھے۔ ٹوٹل 20 مغل بادشاہوں نے حکومت کی تھی بر صغیر میں 332 سال۔ تو پہلے بادشاہ ظہیر الدین بابر تھے اور 5ویں بادشاہ یہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں تھے، اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ تو شاہ جہاں نے 1628 میں 1628 میں یہ بادشاہ بنے تھے۔ 1592 میں پیدا ہوئے، یعنی کہ 36 سال کے تھے جب یہ بادشاہ بنے، اور یہ 1658 تک بادشاہ رہے تھے۔ تو 1628 سے 1658 تک یہ بادشاہ رہے تھے، اور انہوں نے ممتاز محل سے شادی کی تھی، اور 1631 میں آپ سب کے علم میں ہے کہ ممتاز کا انتقال ہو گیا تھا آگرہ میں، اور پھر انہوں نے 1632 میں ان کے لیے تاج محل بنوانا شروع کیا تھا۔ شاہ جہاں کو تعمیرات کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کے عہد میں حکومت تو امیر تھی لیکن رعایا غریب تھی، اور اس کو تعمیرات کا شہنشاہ یا تعمیرات کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے 1638 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں آگرہ نہیں رہوں گا بلکہ دلی کو پایا تخت بناؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ دلی میں تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے ایک قلعہ بنانے کا حکم دیا جس کو لال قلعہ کہتے ہیں۔ آج بھی لال قلعہ مشہور ہے۔ یہ لال قلعہ جو بنایا تھا اسی شاہ جہاں نے بنایا تھا۔
1639 में वो बनना शुरू हुआ था, 9 साल उसको लगे थे बनने में। ये आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी उसी लाल किले में रहता था, और गालिब और ज़ौक और मोमिन ये मुशायरा पढ़ने भी उसी लाल किले में जाते थे। ये लाल किला दरअसल शाहजहां ने तामीर करवाया था। 1639 में यह तामीर होना शुरू हुआ था और 1648 में यह मुकम्मल हुआ था। फिर 1648 में शाहजहां ने आगरा छोड़ा और दिल्ली को पाए तख्त बनाया था। तो वहां जाकर इन्होंने, अब जो शरफा की जबान थी या इनकी बेगमात जो शाही किले में जबान बोलती थी, उसको उर्दू मोहल्ला कहा जाता था। तो ये अशराफिया की जबान थी, यानी कि शहजादों की जबान थी ये उर्दू जुबान। तो आज हमने ये पढ़ा कि शाहजहां मुगलिया सल्तनत के 5वें हुक्मरान थे। तामीरात का इनको शहजादा कहा जाता है। 1628 में बादशाह बने। 1631 में मुमताज महल का इंतकाल हुआ। 1632 में ताजमहल बनना शुरू हुआ। उसके बाद फिर 1648 में इन्होंने दिल्ली को पाए तख्त बनाया और लाल किला में रहना शुरू हो गए। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है जी सर। सर। और जब जी चले तो आप मुझे कह दिया करें, मैं साथ साथ लिखती हूँ तो दोहरा दिया करूंगी, इस तरह थोड़ा आपका। दोहराने का एक फायदा ये है कि मैं अहम चीजें दोहराता हूँ जो इंटरव्यू में या टेस्ट में पूछ सकते हैं। तो दोहराने में तो इतना वक्त नहीं लगता, जस्ट 30 सेकंड सारे लगते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ें जी। नवादिरुल अल्फाज लुगत सिराजुद्दीन अली खान आरजू। आप सबके इल्म में है कि उर्दू का जो पहला लुगत है, याद रहे ये लुगत मुजक्कर बोला जाता है, वैसे मुअन्नस भी बोलते हैं, लेकिन कुलियात और लुगत ये मुजक्कर अल्फाज के तौर पर बोले जाते हैं। मैंने कुलियात खरीदा, मैंने लुगत खरीदा, ये लुगत मुजक्कर है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि उर्दू का पहला लुगत कौन सा है? गराइबुल से हांसवी। अब्दुल वासित हांसवी जी की गराइबुल लुगात। जी बिल्कुल, आप लोग सही बता रहे हैं। मीर अब्दुल वासे हांसवी ने एक लुगत लिखा था, गराइबुल लुगात। और ये लुगत पता है क्या था? लफ्ज उर्दू का होता था, आगे उसका मानी फारसी में होता था। ये उर्दू टू फारसी लुगत था। जब खान आरजू ने ये लुगत पढ़ा तो इसमें चंद गलतियां उन्होंने देखी, चंद अल्फाज के गलत मानी दर्ज किए हुए थे। और आप सबको पता है, और डॉक्टर सलीम अख्तर ने भी यही लिखा कि उर्दू का जो पहला महर लिसानियात है वो खान आरजू था। खान आरजू को अपने जमाने में बेहतरीन लिसानी शऊर था। ये संस्कृत, गवालियार, राजस्थानी, तमिल, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, मराठी, दक्कनी, ये सारी जुबानें जानता था। और ये मीर तकी मीर का जो है वो सौतेला मामू भी था। तो ये अपने दौर का जबरदस्त महर लिसानियात था। इसने उसी गरैब और लुगात की जो गलतियां थी वो निकाली। वो निकालने के बाद उसी गरैब और लुगात को नाम दिया नवादिर अल्फाज का। जी, अब सब बच्चों को समझ आ गया है कि नवादिर अल्फाज क्या है? जी सर। जी, उसके बाद फिर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने इसको रिसेंटली मुरतब किया है, इसकी तदवीन की है। जी नेक्स्ट पढ़े मैडम साहब। जुबान शाहजहां आबाद उर्दू मुअल्ला, जुबान दहलवी उर्दू। ये जी, उर्दू मोहल्ला जुबान दहलवी ये उर्दू को कहा जाता था। जी नेक्स्ट पढ़े। उर्दू की पहली गजल पंडित चंद्रभान ब्रह्मन ने लिखी। जी, ये भी एक नजरिया है मेरे ख्याल में। ये अब मुझे इसके नजरिया बयान करने वाले का नाम तो याद नहीं आ रहा। डॉक्टर सलीम अख्तर के उसमें है,
किताब में है। कौन था, किसी को याद है ये नजरिया किसने पेश किया? आल अहमद सरूर थे, अब्दुल कादर सरवरी थे, या इसी तरह का कोई बंदा था? चलें जी नेक्स्ट पढ़ लें। पंडित चंद्र भान ब्राह्मण का सने वफात 1652। ठीक है, पढ़ते जाएं। अलाउद्दीन अलाई गालिब के अजीज और शागिर्द। जी अलाउद्दीन अलाई जो सबसे आखिरी खत लिखा था वो अलाउद्दीन अलाई को ही गालिब ने लिखा था। पहला खत मिर्जा हर गोपाल तफ्ता को गालिब ने लिखा था और आखिरी खत अलाउद्दीन अलाई को लिखा था। उसके मुतालिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो इन्होंने गालिब की वफात के बाद सबसे पहले उर्दू के इर्तिका पर एक अपना मजमून पेश किया था। जी नेक्स्ट। अलाउद्दीन अलाई का सने वफात 1884। ठीक है जी। रेख्ता की कहानी अलाई की जुबानी। अलाउद्दीन अलाई ने ये मजमून दिल्ली सोसाइटी के इजलास 1866 में पढ़ा। जी बिल्कुल ठीक। अलाउद्दीन अलाई के मुताबिक उर्दू फारसी जुबान का लफ्ज है। जी बिल्कुल, ये उन्होंने, वैसे तो हम समझते हैं कि उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है, लेकिन ये पहली मर्तबा उन्होंने कहा कि उर्दू फारसी जुबान का लफ्ज है। तो ये मरूजी भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि उर्दू फारसी जुबान का लफ्ज है, ये कहना किसका है? अलाउद्दीन अलाई का। जी नेक्स्ट। वली दक्कनी दिल्ली आए 1112 हिजरी में। जी इसके मुतालिक हमारी डिस्कशन हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि वली दक्कनी एक मर्तबा दिल्ली आए थे और दूसरी मर्तबा उनका दीवान लाया गया था 1720 में। तो लेकिन वो पहली मर्तबा 1112 हिजरी में तशरीफ लाए थे और सादुल्ला गुलशन से आके यहाँ उन्होंने मुलाकात की थी। अपने दोस्त अबू अल माली के साथ दिल्ली तशरीफ लाए थे और अपने पीर मुर्शिद सैयद गुलशन से उन्होंने मुलाकात की थी। जी नेक्स्ट। वली को फारसी मज़ामीन में रेख्ता कहने का मशवरा दिया मशहूर सूफी शेख सादुल्ला गुलशन ने। जी ये वो दौर था कि जब लोग फारसी में शायरी कर रहे थे और फारसी एक स्टैंडर्ड के तौर पर बोली जाती थी। तो उस वक्त उर्दू अपने इर्तिकाई दौर में थी और उस वक्त इसको गंवारों और जहलों की बोली कहा जाता था, गिरी पड़ी बोली कहा जाता था। तो फिर ये सादुल्ला गुलशन ही थे जिन्होंने वली दक्कनी को मशवरा दिया कि आप फारसी के मज़ामीन रेख्ता में बयान करें। जी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पढ़ें। द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज। ये पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलस है वो एशिया है। दुनिया का 61% लोग इसी में रहता है, एशिया में। हीमोडायलिसिस क्लीन्स। ये भी पढ़ चुके हैं, हीमो का मतलब ब्लड होता है। जी। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में कुल 20 आइलैंड थे जिनमें से एक अस्तूला था। तो ये 6.7 किलोमीटर लंबा था। इसके मुतालिक भी पढ़ चुके हैं। व्हेन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। जी इसको ECO या उर्दू में इक्तिसादी ताउन की तंजीम भी कहते हैं। इसमें 10 इस्लामी मुल्क शामिल हैं और ये 1985 को बनाई गई थी और इसका जो सदर दफ्तर है वो तेहरान है। तो ये 3 मरूजी आपसे पूछ सकते हैं कि ECO इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम RCD था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट था। पुराना नाम रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट था, नया नाम ECO है। तो ये तंजीम 1985 में बनाई गई थी। उस वक्त 3 मुमालिक थे, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, उन्होंने बनाई थी। ये तिजारत के लिए बनाई गई थी। अब इसमें 10 मुमालिक शामिल हैं
اس کا صدر دفتر تہران ہے. تو یہ صدر دفتر کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں. تہران میں کب بنی؟ 1985 میں. کتنے ممالک ہیں؟ 10 ملک شامل ہیں. کون سے 3 ممالک نے بنائی تھی؟ ایران، پاکستان اور ترکی نے. اس کا پرانا نام کیا تھا؟ RCD تھا. بس یہ سارے وہ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ پڑھیں جی. If batsman is out of the crease and wicket keeper hits the wicket, this wicket is called. جی اسٹمپ Ma'am, آؤٹ اس next. کو کہتے ہیں. اسٹمپ آؤٹ اس کو کہتے ہیں. اسٹمپ آؤٹ. The land lying between the river Ravi and river Chenab is called. اچھا یہ دیکھیں، 2 دریاؤں کے درمیان جو زمین ہوتی ہے نا اس کو دوآبا کہا جاتا ہے اردو میں. دوآبا یعنی 2 دریاؤں کے درمیان جتنا بھی ایریا ہوتا ہے اس کو دوآبا کہا جاتا ہے. اب انہوں نے ایبریویشن کیے ہوئے ہیں. تو راوی اور چناب کو انہوں نے رچنا کا نام دیا ہوا ہے. دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو رچنا دوآب کہا جاتا ہے. جی نیکسٹ. When was Liaquat Nehru Pact between India and Pakistan signed? جی 8 اپریل 1950 کو نہرو اور پنڈت جواہر لال نہرو اور لیاقت علی خان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا 8 اپریل 1950 کو. یہ اقلیتوں کے حقوق کا ایک معاہدہ تھا. اقلیتوں کے حقوق کا کہ اقلیتوں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی اور ان کو مذہبی آزادی دی جائے گی اور اس کے ساتھ ان کو حکومت میں شامل ہونے کا حق دیا جائے گا. تو اقلیتوں کے حقوق کے لیے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان 8 اپریل 1950 کو معاہدہ ہوا تھا اس کو مطلب نہرو پیکٹ کہا جاتا ہے. لیاقت نہرو پیکٹ. جی نیکسٹ میڈم صاحبہ. Sayyid Ahmad Shahid started the jihad movement against. جی سید احمد شہید یہ انہوں نے سکھوں کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی. ان کے خلاف ایک مسلح جنگ شروع کی تھی کیونکہ یہ پیر صاحب تھے اور ان کے 7,000 ان کے مجاہدین تھے اور یہ سکھوں کو کافی شکست دے رہا تھا. لیکن بالا کوٹ، یہ آزاد کشمیر میں ہے بالا کوٹ، وہاں پر اس کو مقامی پٹھانوں نے بے وفائی کی. آپ یہ دیکھیں پنجاب میں جو حکومت تھی نا 1849 تک وہ سکھوں کی تھی. تو سکھوں کے خلاف انہوں نے ایک مسلح جد و جہد یا مسلح جہاد شروع کیا تھا. لیکن 1831 میں ان کو شہید کر دیا گیا بالا کوٹ کے مقام پر. تو جی نیکسٹ. Teaching is a performance that evokes students learning in. جی آج ہم نیا فلسفہ پڑھیں گے ایگزسٹینشلزم. سب سے پہلا فلسفہ پڑھا تھا ایڈیالزم، اس کے بعد پڑھا تھا ریئلزم، اس کے بعد پڑھا تھا نیچرلزم، اس کے بعد پڑھا تھا ہم نے پریگماٹزم اور آج ہم نے 5واں فلسفہ پڑھنا ہے ایگزسٹینشلزم. ایگزسٹینشلزم کا مطلب ہوتا ہے وجودیت پسند فلسفہ جو وجود کو فوکس کرتا ہے. اور یہ جین پال سارتر نے پیش کیا تھا. یہ جو فلسفہ ہے یہ یورپ میں بہت مقبول ہوا تھا. اسی فلسفے کا کہنا ہے کہ انسان کا وجود اپنے جوہر پر مقدم ہے، یعنی انسان کا جو وجود ہے، جو چیز سامنے ہے، جو مادہ ہے، اسی کی حقیقت ہے. یہ روح، یہ ما بعد از موت، حیات، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے دنیا ہے، جو کچھ ہے مادہ ہے، جو کچھ ہے میٹر ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ تدریس کا مطلب، ٹیچنگ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو لرننگ کے لیے تیار کیا جائے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. یہ بڑا مشہور جملہ تھا، ایوری مین از ریسپانسبل فار ہز اون ایکشن. یہ وجودی فلسفہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اور پھر ان کے نزدیک جو استاد ہوتا ہے نا وہ بچوں کی ول اور خواہش کے مطابق
بچوں کو پڑھاتا ہے. اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت صرف فرد کی ہے، انڈیویجول کی ہے، دنیا میں اور کوئی چیز حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد بچے یہ کہتے تھے کہ میری زندگی ہے، میں جس طریقے سے گزاروں، میری اپنی مرضی. یعنی وہ جیسے ایک نعرہ انہوں نے لگایا ہوا ہے نا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. تو یہ دراصل وہی ایگزسٹینشلسٹ فلسفہ ہے، وجودی فلسفہ ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اہم سوال جو ایجوکیشن میں پوچھا جاتا ہے کہ تعلیم میں جمہوریت کو کون فوکس کرتے ہیں؟ یہ پریگماٹسٹ کرتے ہیں. امریکن جو ہیں یہ سارے پریگماٹسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم ایک سوشل پروسیس ہے، تعلیم کو ڈیموکریٹک وے میں ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ پریگماٹزم کا جو امریکہ والوں کا فلسفہ تھا، فلسفہ تعلیم، اس وقت بھی فلسفہ تعلیم جو امریکہ میں ہے وہ پریگماٹزم ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کے استاد کو فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے. اگر آپ سے انٹرویو میں پوچھ لیں کہ استاد کی کیا تعریف ہے، تو آج کل جو استاد کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے: A teacher is a guide, is a friend, is a facilitator. تو یہ اس کی جدید تعریف ہے. اچھا، ان کے نزدیک ٹروتھ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ جو چیز انسان خود اپنے ایکسپیرینس سے حاصل کرتا ہے وہی حقیقت ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ نو الٹیمیٹ ویلیوز، کوئی ویلیوز نہیں ہے دنیا میں، کوئی اقدار نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہیومن چوائس ایز رسپانسبلٹی، انسان اپنی چوائس کے مطابق تعلیم حاصل کرے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. یہ ایگزسٹینشلزم فلسفہ ہے. ایجوکیشنل کانفرنس 1947 عیسوی کی صدارت کس نے کی تھی؟ یہ سر آپ بتا چکے ہیں، قائد اعظم علیل تھے اور ان کی جگہ پر فضل الرحمان نے یہ صدارت کی تھی. آج والے فضل الرحمان نہیں ہیں، پہلے جو تعلیم کے جی جی بالکل، زبردست. اور نیشنل ایجوکیشن اور ایجوکیشن، ان دونوں کا میں نے فرق بتایا تھا. ایجوکیشن کانفرنس 1947 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر نیشنل ایجوکیشن کانفرنس 1951 میں ہوئی تھی. پنجاب یونیورسٹی 1882 میں بنی تھی. فورٹ ولیم کالج 10 جولائی سن 1800 کو قائم ہوا تھا. اس کے بعد یہ جو اسکولوں کی انسپیکشن ہوتی ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی. اس کے بعد اساتذہ کی تربیت کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا، DSD اس کا نام رکھا گیا تھا. اس کے بعد پھر یہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو ماہر مضمون ہوتے ہیں، یہ نصاب بھی بنا سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، ڈسپلن بھی برقرار رکھ سکتے ہیں، یہ سب کام کر سکتے ہیں. پنجاب میں اسکول کی ذمہ داری آج کل ضلع لیول پر ہوتی ہے، یعنی صوبے کے اندر جو ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے یہ ضلع لیول پر ہوتی ہے. وہ 2001 میں جو ایک ڈی سینٹرلائزیشن کا نظریہ مشرف نے پیش کیا تھا اس کے مطابق. اچھا، اس کے بعد ہے پاکستان میں یہ ہائر سیکنڈری اسکول، جس میں 11ویں اور 12ویں کی جماعتیں ہوتی ہیں. یہ انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں 86-87 میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. بچے اپنا زیادہ تر وقت اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں. یہ جو سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے، جس کو 9th 10th کہتے ہیں، یہ 2 سال کی ہوتی ہے. ملک میں تعلیم کی ذمہ داری 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی ہے. اچھا، طلبہ کی شخصیت میں ہم نصابی سرگرمیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایفیشنسی اور ڈسپلن رول کے مطابق کم سے کم جو سزا ہے وہ کسی کو وارن کر دینا ہے، اور بڑی سے بڑی سزا ملازمت سے فارغ کر دینا ہے. اس کے بعد جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، تو 75% انسان دیکھنے سے علم حاصل کرتا ہے. اس کے بعد اسکول کے اندر یہ جو بزم ادب ہوتی ہے، یہ دراصل ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں.
یہ پرانے زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا غیر نصابی سرگرمیاں، انہوں نے کہا کہ یہ لفظ غیر غلط ہے، آپ اس کو ہم نصابی سرگرمیوں میں لے آئیں۔ تو ایسی سرگرمیاں جو کلاس روم سے باہر کی جاتی ہیں، جو بچے کی شخصیت کو کی تعمیر کرتے ہیں، اس کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تدریس اردو کے لیے بہترین طریقہ ہے، اب اردو کی تدریس کے لیے یہ ہے کہ لیکچر میتھڈ ہو، اور نثر کی تدریس کے لیے یہ ہے کہ قرأت کا طریقہ ہو۔ یہ دونوں آپشن دیے ہوئے ہیں، اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں، کنسیپٹ کلیئر کر لیں۔ اردو کی تدریس کے لیے لیکچر پلس مشاہدہ، اور نثر کی تدریس کے لیے قرأت پلس لیکچر۔ اچھا، اردو جو رسم الخط ہے وہ نستعلیق ہے۔ ایک ملک ہے چین، اس کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم گونگے نہیں اپنی زبان رکھتے ہیں۔ تو تدریسی معاملات میں ڈسکشن شامل نہیں ہے۔ تدریسی معاملات وہ ہوتے ہیں سر اس میں وائٹ بورڈ، مارکر، چارٹ، آڈیو ویڈیو ایڈز یہ شامل ہوتی ہیں، لیکن مباحثے کا طریقہ نہیں ہے۔ ڈسکشن جو ہے وہ تدریسی معاملات میں شامل نہیں ہے۔ نصاب کون بناتا ہے؟ نصاب ہمیشہ صوبہ بناتا ہے۔ نصاب سازی اور مرکز پالیسی بناتا ہے، اور صوبہ نصاب بناتا ہے۔ چلیں جی، آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ میرا